ویلکم بیک. 7 اکتوبر کو جب حماس کے فائٹرز نے غزہ کے پریزن کیمپ سے نکل کر، غزہ کی قید سے نکل کر اسرائیل پر حملہ کیا تو 1000 سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا، اور پوری دنیا میں ظاہر ہے اس کی ہیڈ لائنز بنی. ایک بہت بڑی خبر تھی، اس کے اثرات ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی حکومت کو ایک چانس ملا، ایک تو کہ وہ اپنی حکومت اور اپنی سیاست بچا سکے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو کافی سیاسی مشکل میں تھا، اس پر مزید کیسز بھی تھے اور اس کی حکومت کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی تھی. لیکن ایک اور جو ان کو موقع ملا وہ یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ آپ فلسطینیوں کو ختم کر دیں اور اس خطے سے ہی نکال دیں، فائنل سلیوشن جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نسل کشی کرنے سے پہلے کچھ ماحول بھی بنانا ضروری ہوتا ہے. تو ایک پوری کیمپین شروع ہوئی یہ دکھانے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی یہ نہ سوال پوچھے کہ یہ حملہ ہوا کیوں، بلکہ لوگ صرف یہ سمجھے کہ جو فلسطینی ہیں وہ درندے ہیں، وہ خون کے پیاسے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اس سے بہتر کہ وہ یہودیوں کو قتل کریں، سمپلی کیونکہ ان کو نفرت ہے. تو بڑی سینسیشنل قسم کی ہیڈ لائنز ہمیں دیکھنے کو ملی. آپ سب کو یاد ہے ایک ہیڈ لائن تھی کہ 40 بچوں کا سر قلم کیا گیا تھا، The 40 beheaded babies والی سٹوری، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے دوران اسرائیلی خواتین کو ریپ کیا گیا ہے، سیکشول اسالٹ کی ایلیگیشنز. اور جہاں تک وہ 40 بچوں کی خبر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کبھی کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا تھا. اس کے باوجود امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں بھی بولا تھا کہ جی میں نے ثبوت دیکھا ہے، حالانکہ اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو خود تصدیق کرنی پڑی کہ نہیں جی اس نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا. لیکن اس وقت تک یہ جھوٹ ہر جگہ پھیل گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا، سیکشول اسالٹ کی کہانیاں بھی پوری دنیا میں پھیل گئیں. لیکن جیسے کہ تقریباً میرا خیال ہے 99% اسرائیلی کلیمز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بہت جلد یہ پتہ لگا کہ یہ بھی تقریباً بے بنیاد تھے اور ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا. ہوا کیا، پہلے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک اسرائیلی خاتون گیل عبدوش کو ریپ کیا گیا تھا. اس کے بعد گیل کے اپنے والدین اور ان کی بہن آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے اور نیو یارک ٹائمز نے یہ غلط خبر چھاپی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز نے ایک پوری پوڈ کاسٹ کی سیریز بھی تیار کی تھی جو چلنے کے بعد ان کو چپکے سے غائب کرنی پڑی، کیونکہ پتہ لگا کہ اس میں جو دعوے کیے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے. اچھا، یہ ساری انفارمیشن آئی کہاں سے تھی؟ یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے. ایک اسرائیلی تنظیم ہے زکا، یہ وہی تنظیم ہے جس نے یہ 40 بچوں کے سر قلم کرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی. اور انٹرسٹنگلی ان کے جو بانی ہیں یا جو کو فاؤنڈر ہیں میشی زاہف، اس پر خود الزام لگے تھے کہ دہائیوں سے اس نے مردوں، خواتین اور بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا تھا اور پھر اس نے جا کے خودکشی کر لی. تو یہ تھی سوچ. تو ظاہر ہے جب پتہ لگا تو جو پوڈ کاسٹ ہے وہ تو ہٹا دی، لیکن نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی ہم نے ویڈیو ایویڈنس میں تصدیق کر لی ہے کہ گیل عبدوش کا ریپ ہوا ہے. حالانکہ ویڈیو ایویڈنس میں صرف اتنی تصدیق ہوئی تھی کہ جو خاتون دکھائی جا رہی ہے وہ گیل عبدوش تھی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اپنے گھر والوں نے پھر اس کی تردید کی. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی ایک کیمپین شروع ہوئی جس میں بہت پرومیننٹ اسرائیلیز اور امریکنز، جو پرو اسرائیل امریکنز نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو حماس کے فائٹرز کی تھی 7 اکتوبر کی، جس میں عربی میں بولا جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، ایک خاتون کو وہ لے جا رہے تھے اور اس میں ترجمہ کیا کہ نہیں یہ اس کو ہم ریپ کریں گے، اس کو تم اس طرف بھیج دو. پھر جب لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا تو پتہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک فیمیل سویلین قیدی ہے، اس کو واپس بھیج دو. اس پر بھی ہم نے شو میں پہلے بات کی تھی. پھر ایک پرو اسرائیلی موراکن جرنلسٹ ہیں مہدی بلادی، انہوں نے ٹویٹ کی اور ملین سے زیادہ ویوز ہوئی اس ٹویٹ کی کہ مایا رجب ایک اسرائیلی ہاسٹیج تھی. اس کے بھی کئی دفعہ ہم نے ویڈیوز چلائے ہیں، ابھی بھی چل رہی ہوں گی بالکل، جو جاتے ہوئے خدا حافظ بھی کہہ رہی ہیں حماس کے فائٹرز کو کہ اس کو کئی لوگوں نے ریپ کیا تھا، اور اس کی میڈیکل رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. لیکن پھر تمام اسرائیلی میڈیا نے بھی
ہاسپٹل سے بات کر کے, مایا سے بات کر کے اور ان کے گھر والوں سے بات کر کے یہ رپورٹ شائع کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت تک یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی اور ایک جواز بن گئی تھی. اگر ہم ابھی حال کی بات کریں, اور یہ میں پچھلے ہفتے 10 دن کی بات کر رہا ہوں, تو ایک فرینچ فیمنسٹ ایکٹیوسٹ سو کالڈ سینڈرا افرا نے ایک فرانس کے ایک بہت پاپولر ٹاک شو میں جا کے کہا, ٹی وی شو میں جا کے کہا کہ ایک 13 سال کے ہاسٹیج کو بھی ریپ کیا گیا تھا اور ایک اور ہاسٹیج میں 60 سے زائد سپرم سیمپلز ڈھونڈے گئے تھے, مطلب کہ کئی لوگوں نے اس کو ریپ کیا تھا. اس کے 4 دن بعد جب پتہ لگا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی نہیں, اصل میں میں نے ایسی کسی نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو میں نے جذبات میں آ کے ٹی وی پر بیان کر دی, ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن جو سی نیوز چینل ہے فرانس کا, اس میں ابھی تک یہی ہیڈ لائن چل رہی ہے. لیکن اب بالآخر ثبوت مل گیا ہے, لیکن یہ ایسا ثبوت ہے کہ یہ نہ سی این این یا بی بی سی نشر کرے گا, نہ ہی نیو یارک ٹائمز پر اس پہ فرنٹ پیج سٹوری آئے گی, کیونکہ اس میں جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ ریپ اور سیکشول اسالٹ اور سیکشول ہیوملیشن بالکل ہوئی ہے, لیکن اسرائیلی خواتین کی نہیں, فلسطینی خواتین کی. یو این ایکسپرٹس پہنچے فلسطین اور وہاں ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی فلسطینی لڑکیاں, فلسطینی خواتین جو اسرائیل کے اس وقت جیلز میں ہیں, ان کو سیکشول اسالٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان کو ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں, ان کو میل اسرائیلی آفیسرز نے ان کی تلاشی لی ہے, اور کم از کم 2 فلسطینی ڈیٹینیز جن کی ابھی تک کنفرمیشن آئی ہے, ان کو ریپ کیا گیا ہے, اور باقی سب کو یہ دھمکی دی گئی ہے. انفیکٹ اس میں لاما خاطر ایک فلسطینی مصنف ہیں, شاعرہ ہیں, اور 5 بچوں کی ماں ہیں. ان کو نومبر میں جب اسرائیل نے ریلیز کیا تھا, ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ سب سے پہلے جب ہمارے سے تفتیش ہو رہی تھی, جب ہمیں انٹیروگیشن ہو رہی تھی, تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے اور تمہیں ریپ کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ, دہائیوں سے فلسطینی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی پھر تصویریں بھی لی جاتی ہیں, اور اس بار وہ تصویریں اسرائیلی فوجیوں نے خود سوشل میڈیا اور آن لائن لیک کی ہیں. اس طرح ماضی میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کے گھر والوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے, اور ان کو بولا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے لیے جاسوسی کریں گی تو ہم آپ کو یہ پکچرز ریلیز نہیں کریں گے. مطلب اے ہول ہسٹری آف سیکشول وائلنس. احد تمیمی آپ کو یاد ہوگی, اس کی بھی اگر آپ انٹیروگیشن ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے, اور اگر ان کی آپ سب ٹائٹلنگ سنیں اور آپ احد تمیمی کے اپنے بیانات پڑھیں, کہ حالانکہ اس کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی, عجیب و غریب باتیں کی جا رہی تھی اس سے جو اسرائیلی انٹیروگیٹر تھا. اب کیونکہ ان کی کافی ہائی پروفائل تھی تو شاید یہ اس طرح بچ گئی, کیونکہ ویسے صرف کم عمر ہونا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ 2021 میں ایک فلسطینی این جی او نے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ایک 15 سال کے بچے کو ریپ کیا تھا, جس کے بعد اسرائیل نے بالکل ایکشن لیا. انہوں نے اس این جی او کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دی, ان کے جو ورکرز ہیں ان کو گرفتار کر دیا اور ان کے دفتروں کو سیل کر دیا. تو ایک بار پھر اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا ہر الزام حقیقت میں ایک بال جرمی ہوتا ہے. تو اچھا میں ایک اور چیز شیئر کر لوں کہ یہ برازیل کا جو ہے جھگڑا چل رہا ہے اسرائیل سے, کہ برازیل کے صدر جو ہیں لولا, انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا تھا یہودیوں کا, غزہ میں وہی ہو رہا ہے. تو اس پہ اسرائیلی کہنے لگے کہ نہ ہم اس بات کو بھولیں گے آپ کی, نہ آپ کو معاف کریں گے, اور آئندہ آپ اسرائیل میں ویلکم نہیں ہیں. اور جو کولمبیا اور بولیویا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غلط کیا کہہ رہے ہیں برازیلی, انہوں نے حمایت کی ہے. تو یہ اور امریکہ کا تیسرا ویٹو آ گیا. تیسرا ویٹو آپ نے کہا ہے کہ یہ ویٹو کرنا اٹس لائک لائسنس ٹو کل. یونیسیف نے بھی کہا ہے کہ یہ ویٹو جو ہے غزہ کے سارے بچوں کے لیے سزائے موت ہے. تو کافی لوگ کھل کے بول رہے ہیں اس پہ, لیکن اس کا کوئی عمل ہوگا یا نہیں ہوگا فی الحال اس کو دیکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں
واپس آئیں گے تو تھوڑا بات کریں گے بایونکس کے بارے میں.